دوستو کلمہ طیبہ یقیناً آپ کو یاد ہے اور آپ کے گھر میں سب کو یاد ہے۔ آئیے ہم کلمہ طیبہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ترجمے کو اور اس کے فوائد کو اور اس کی فضیلت کو جان لیتے ہیں۔ اس کے 7 بڑے فوائد ہیں اور اس کی فضیلت قرآن پاک میں، احادیث میں اور اللہ والوں کے اقوال سے بہت زیادہ ثابت ہے۔ سب سے پہلے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوستو اس کلمے کو صحیح کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ ایمان کی بنیاد اور عقیدے کے اعتبار سے ہماری اصل جڑ ہے۔ آئیے دوستو اس کے 7 فوائد کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی اساس۔ یہ کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جو انسان کے ایمان کے بنیاد اور اس کی پہچان ہے۔ نمبر 2 فائدہ، جنت کی ضمانت۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3 فائدہ، شرک سے حفاظت۔ کلمے کا ورد انسان کو شرک سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو دل میں مضبوط بناتا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ شرک سے بری رہے گا، شرک سے محفوظ رہے گا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بندہ اس کو کر لیتا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ دوستو ہم تو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پوجا اور پرستش نہیں کرتے ہیں۔ دوستو اس طریقے سے اس کا 4 فائدہ یہ ہے، گناہوں کی معافی۔ اس کلمے کو بار بار ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 فائدہ، روحانی سکون۔ کلمہ طیبہ کی تکرار سے یعنی کہ کلمہ طیبہ کو بار بار پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو طاقت ملتی ہے، یعنی کہ روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 فائدہ، اللہ کی محبت۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 7 فائدہ، فرشتوں کی گواہی۔ حدیث کے مطابق زمین اور آسمان کے درمیان کوئی چیز اس کلمے سے زیادہ عظیم نہیں، بڑی نہیں ہے، اور فرشتوں کا اس کے ذکر کرنے والوں کے لیے دعائیں کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ دوستو یہ تھی کلمہ طیبہ کے فوائد۔ آئیے اب ہم اس کی فضیلت کو جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور اللہ والوں کے کیا اقوال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی رحمان اور رحیم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے اعمال میں سب سے بہتر اور اللہ کے یہاں سب سے پاکیزہ ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ دوستو بزرگان دین کے اقوال میں آتا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کلمہ طیبہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ دل کو پاک کرتا ہے، اللہ کے محبت کو جگاتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ دل سے ادا کرتا ہے اس پر اللہ کے انوارات برستے ہیں اور وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کلمہ ایمان کی کنجی اور روح کی سلامتی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو دور کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کے معنی کو صحیح سے یاد کرے، کلمہ طیبہ کے مخارج جو ہے، کلمہ طیبہ کا جو جملہ ہے اس کو صحیح ادا کرنے والے بنے اور اس ذکر کو صبح شام
پڑھتے رہے۔ اس کو آپ پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح شام 100 مرتبہ اپنے ذکر میں، اپنے معمولات میں شامل کرے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کو پڑھتے رہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہم ادا کرتے رہے۔ اپنے دل اور زبان سے اس کلمے کی تصدیق کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوستو، اس قسم کے ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔